بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 4 ستمبر ہے، جمعرات کا دن ہے، اور یمن کے حملے اس وقت مزید تیز سے تیز تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے گزشتہ روز میں نے آپ کو خبر دی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اسرائیلی تیل بردار جہاز تھا سعودی عربیہ کے قریب، اس کو نشانے پہ لیا گیا اور وہاں پر اس کو ہٹ کیا گیا، اور 1100 کلومیٹر کے فاصلے سے اس کو ٹارگٹ پہ لیا گیا، اور پھر سعودی عربیہ کے اندر تک جو ہے وہ میزائل جا کر گرے۔ اتنی لمبی رینج کے ساتھ انہوں نے حملے کیے۔ لیکن اب اس سے بھی ون سٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے جو یمن ہے، اس نے اپنے حملے تیز کرتے ہوئے اسرائیل کے اندر جو ہے وہ کلسٹر میزائلوں کے ساتھ حملہ کیا ہے، اور اس حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی جو ایئرپورٹ ہے، بن گوریون ایئرپورٹ، اس کو نشانے پہ لیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ نتن یاہو اور جو ان کے دیگر اسرائیلی وزراء ہیں، اب انہوں نے کیونکہ اپنی جو میٹنگز ہیں وہ بنکرز میں کر رہے ہیں، وہ زمین کے سطح، زمین کے اوپر جو ہے، جس طرح سے ان کا کنیسٹ ہے یا پھر وزیر اعظم آفس ہے، وہاں پر ملاقاتیں نہیں ہو رہی، بلکہ اب وہ بنکرز کے اندر جا کر، شیلٹرز کے نیچے جا کر، زیر زمین بنکرز میں جا کر وہ اپنی میٹنگز جو ہے ان کا انعقاد کر رہے ہیں۔ لیکن اب جس طریقے سے نتن یاہو اور ان کے وزراء وہاں پر گئے، بالکل اسی طرز پر جیسے کہ جو یمنی وزیر اعظم اور جو ان کے اہم ترین وزراء، تقریباً 11 سے 15 کے قریب وزراء جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے تھے، ان کو ٹارگٹ پہ لیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد اب جو یمن کی جانب سے بدلے کا اعلان کیا گیا ہے، حملے جو ہے وہ مزید تیز ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب خون کا بدلہ جو ہے وہ خون ہوگا، اور یہ باقاعدہ طور پر ایک اسٹریٹجی کے ساتھ، جس طرح سے ہم نے ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے، ہم پوری دنیا کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ اس کا بدلہ ویسے ہی لیا جائے گا۔ اور انہوں نے یہ ایک بہت بڑا اعلان اور ایک بہت بڑی خبر ہے جس نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے، اور یوں کہہ لیں کہ یمنی حوثی جو ہیں وہ بپھرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اب آپ سوچیں کہ ایک ایسا گروہ، ایک ایسا گروپ جو کہ صرف اور صرف اپنے بھائیوں کے لیے وہ پہلے لڑ رہا ہے، اور اس کے بعد جب اس کے اوپر اپنے اوپر بات آئے گی تو کیا وہ پیچھے ہٹ جائے گا؟ یہ بہت بڑی معنی خیز بات ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو معلوم ہے 699 دن ہو چکے ہیں اس جنگ کو جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان چل رہی ہے۔ پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک جو یمنی حوثی ہیں وہ فلسطین کی حمایت کے اندر اسرائیل کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کئی جنگی جہاز جو ہیں ان کے بحری بیڑوں کو نشانہ بنایا، 3 بحری بیڑے جو ہیں ان کو نشانے پہ لیا گیا، امریکی بحری بیڑے نشانے پہ لیے گئے، 2 جہاز جو ان کے سمندر برد ہو گئے، فوجی ان کے جو ہے وہ مارے گئے۔ اس کے بعد جو اسرائیلی جو جہاز تھے تقریباً 200 کے قریب، ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اب جب ان کی اپنی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا تو وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب جو حملے ہیں وہ مزید تیز ہوں گے، اور پھر جو نیوکلیر سائٹ ڈیمونا ہے اس کو نشانے پہ لینے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، اور مشکوک ایکٹیویٹیز وہاں پر دکھائی گئی ہیں، وہ کیا ہے؟ اور جس کے بعد جو وہاں پر یوں کہہ لیں کہ اسرائیلی حکومت، اسرائیلی وزیر اعظم، اسرائیلی وزراء وہ بھرپور طریقے سے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیسے؟ یہ تمام تر ڈیٹیلز ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، فرسٹ آف آل تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس چینل کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے پہلے 2 چینلز بین ہو چکے ہیں، اس کی بھی ریچ کم کر دی گئی ہے، تو اس کو آپ نے چلانا، یہ آپ کا چینل ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنا فیڈ بیک مست دیجیے، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں گزشتہ روز جس طرح سے جو اسرائیلی تیل بردار جہاز تھے ان کو نشانے پہ لیا گیا، اب جو آج خبر سامنے آئی، اسرائیلی اخبار ہے جو یادوت اہرانوت، اس کی جانب سے باقاعدہ طور پر رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا فار دا سیکنڈ ٹائم ٹوڈے alarms sounded across the country following a launch from Yemen۔ وہ یمن کی جانب سے ایک ہی ٹائم کے اندر دوسری بار جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے، ایک ہی دن کے اندر 2 بار جو ہے وہ حملہ ہوا، اور پورے ملک کے اندر الارم جو ہے وہ بج رہے ہیں، اور جو وہاں پر ایک آف کورس لوگوں کے اندر خوف و ہراس ہوتا ہے، لوگ بھاگتے ہوئے شیلٹرز کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہاں پر اپنے آپ کو سیو کر سکیں۔ اور پھر جو رائٹرز نے رپورٹ کیا، اسرائیلی ملٹری انٹرسپٹ میزل لانچ بائی یمنز ہوسیز، مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے وہ انٹرسپٹ کر لیے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا جب ایران کی جانب سے حملے کیے گئے تھے تو میڈیا مکمل طور پر سینسرڈ تھا، کسی قسم کی کوئی کوریج نہیں کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور وہ جنگ ختم، 12 روزہ جنگ ختم ہونے کے بعد جا کر تقریباً مہینہ بعد جا کر چیزیں ریویل ہونا شروع ہوئیں۔ ہم تو ساتھ ساتھ آپ کو کور کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ یہ ہوا یہ ہوا، لیکن اب بھی
اسی طرز پر ظاہری سی بات ہے جو جتنا بھی کہیں پہ نقصان ہو، اگر آپ کے 50 لوگ جو ہے وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں تو آپ 10 بتاتے ہیں، 8 بتاتے ہیں، 4 بتاتے ہیں، تاکہ آپ کی جو فوج ہے، آپ کی جو عوام ہے وہ ڈیمورلائز نہ ہو۔ تو اب یہاں پر یہ جو ٹائمز آف اسرائیل ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ سائرنز ساؤنڈ اکراس سینٹرل اسرائیل آفٹر میزر لانچ فرام یمن۔ یمن کی جانب سے یہ جو میزائل لانچ کیا گیا، اس کو کلسٹر کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ جو کلسٹر میزائل ہوتا تو وہ میزائل ایک ہی ہے، لیکن جب اپنی پوزیشن کی طرف جاتا ہے، ٹارگٹ کی طرف جاتا ہے، تو وہاں پر جاتے ہوئے اس کو اگر انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ مزید کھولتا ہے، اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے میزائل مزید نکل کر وہ اپنی ڈائریکشنز کی طرف جاتے ہیں۔ تو ان سارے میزائلوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا ٹیکٹک ہے۔ لیکن ابھی ساتھ ہی ساتھ اینادولو ایجنسی ہے، اس نے رپورٹ کیا ہوسی میزل اسٹرائک ڈسرپٹس اسرائیلز ایئر ٹریفک کازز ٹیمپریری کلوزر آف بین گوریون ایئرپورٹ۔ جو اس وقت ہوسی میزل اسٹرائک ہے، اس نے اسرائیلی ایئر ٹریفک جو ہے اس کو ڈسٹرپٹ کیا ہے، اس کے اندر خلل پیدا کیا ہے، اور عارضی طور پر جو بین گوریون ایئرپورٹ ہے اس کی تمام تر جو پروازیں ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں، ان کو اس کا ٹائم ٹیبل روک دیا گیا ہے، اسکیجولائز جو تھیں وہ مکمل طور پر ان کو ری اسکیجول کرنے کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور ایئرپورٹ جو ہے اس میں تمام تر ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ ابھی آپ اندازہ کریں، کیونکہ 3 سے 4 دن پہلے کی بات ہے، جو یمنی وزیر اعظم سمیت ان کے وزیر دفاع، ان کے جو اہم ترین وزراء ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، وہ جان کی بازی ہار گئے تھے۔ اور اس کے بعد اب جس طرح سے دا گارڈین نے رپورٹ کیا، اسرائیلی ایئر اسٹرائک سکیلز ہوسی پرائم منسٹر ان یمن ریبیلز سے، مطلب اب جو باغی ہیں وہ ان کو باغی کہتے ہیں، اور ان کا باغی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یمنی جو پرائم منسٹر ہے وہ مارا گیا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اب جو حالات ہیں، جو سچویشن ہے وہ مزید مختلف ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور یروشلم پوسٹ رپورٹ کر رہا ہے کلاسیفائڈ بنکرز اینڈ گرین لائٹنگ ایئر اسٹرائکس ہاؤ اسرائیل کلڈ ہوسی لیڈرز ان صنعاء۔ مطلب وہ کان نیوز چینل جو ہے اس نے رپورٹ کیا کہ کیسے انہوں نے حملہ کر کے ان کے وزرائے اعظم کو ٹارگٹ پہ لیا، وزراء جو تھے اور پھر وزیر اعظم جو تھا اس کو نشانے پہ لیا۔ اور اس کے بعد جو اسرائیلی جو منسٹر ہے کارٹس، وزیر دفاع، اس نے کیا کہا، اسرائیلی کارٹس اسرائیل کارٹس hints to Houthis that they are approaching the plot of firstborns, we will complete all plaques۔ مطلب انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ بھاگ کر پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں، ہم ان کو وہاں پر بھی جا کر ٹارگٹ کریں گے، پوری کی پوری پلاننگ۔ لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو یمن ہے وہ سٹینڈ کر رہا ہے، اور یمن جو ہے اس نے دھمکی بھی لگائی ہے، کیونکہ اس نے یہ بھی کلیم کیا کہ جو سعودی عربیہ ہے وہ ان کے میزائلوں کو روک رہا ہے، جو کہ اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے وہ وہاں پر اسرائیل کو نشانے پہ لینے کی جو پلاننگ کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں۔ پچھلے 2 دنوں کے اندر 2 سے 4 میزائل جو ہے وہ سعودی عربیہ نے روکے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی دھمکی لگائی ہے کہ اگر دوبارہ ایسے ہوتا ہے تو ہم سعودی عربیہ کو نشانہ بنائیں گے۔ پہلے ایک بڑے ٹائم سے سعودی عربیہ اور یمن کی رائیولری چل رہی ہے، ان کے درمیان ایک جو لڑائی ہے وہ بڑے عرصے سے چل رہی ہے، اور اگر دوبارہ یہ چھڑتی ہے تو یہ یقینی طور پر بہت بڑے پرابلمز کا جو مسئلہ پرابلم بن جائے گی، اور مسلمان جب آپس میں گتھم گتھا ہوں گے تو یہ بیسیکلی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے، تو اسی طرح سے چلے گا۔ لیکن یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز ایک جو کہ اس وقت ایک نیوز پیپر ہے ممب، یہ ممبری جو یوں کہہ لیں کہ ایک انٹرنیشنلی ایک بہت اہم ترین انسٹیٹیوٹ بھی ہے، اور یہاں یہ کہہ لیں کہ مانیٹر کرتے ہیں چیزوں کو۔ اس نے لکھا سینئر کمانڈر ان ہوسی انصار اللہ موومنٹ تھریٹنز اسرائیل ود ریٹیلیشن فار ٹارگیٹنگ سینئر گورنمنٹ منسٹرز، گروپ کلیمز سیکنڈ اٹیک آن اسرائیل یوزنگ ملٹی ٹرپڈ فریگمنٹیشن میزل۔ مطلب فریگمنٹیشن میزل جس طرح سے کلسٹر میزل ہوتا ہے، ایک میزائل جو ہے وہ ٹارگٹ پہ گیا، آگے سے مزید میزائل نکلے، جس طرح سے میں نے ابھی بتایا کہ یہ حملہ ہوا۔ اور ابھی جو نتن یاہو اور دیگر جو ان کے اہم ترین وزراء ہیں ان کو نشانے پہ لینے کے حوالے سے جو اس وقت یوں کہہ لیں کہ جو یمن ہے وہ کلیم کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ وہ رکے گا نہیں، بلکہ اب اس سے مزید حملے جو ہیں وہ مزید تیز ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ابھی جو اسرائیل ہیوم جو اخبار ہے اس نے بھی رپورٹ کیا، ہوسی accuse سعودی عربیہ of intercepting missiles fired at اسرائیل۔ جو اسرائیل کے اوپر میزائل جو ہے فائر ہو رہے ہیں اس کو سعودی عربیہ جو ہے وہ انٹرسپٹ کر رہا ہے، یہ حوثیوں کی جانب سے الزام جو ہے وہ عائد کیا گیا۔ تو یہ ایک نیا کٹا جو ہے وہ کھلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈیمونا سائٹ ہے وہ اسرائیل کی ایک اہم ترین سائٹ ہے، اور وہاں پر نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے خبریں آتی ہیں کہ وہاں پر نیوکلیئر پروگرام ہے، اور اسی کو لے کر
جو نواتیم ایئر بیس ہے ان کی، اہم ترین جہاں سے جہاز اڑ کے جب حملہ ہوا تھا ایران کے اوپر تو حملے کے لیے وہ گئے تھے، تو وہاں پر ایران نے حملہ کیا تھا، اور کچھ ہی آگے فاصلے کے اوپر یہ اہم ترین جو ان کی ڈیمونا سائٹ ہے جہاں پر نیوکلیر پروگرام سارا، نیوکلیر سائٹ اسے کہا جاتا ہے، تو اب وہاں پر انہوں نے ٹارگٹ کرنے کا بھی اعلان کر دیا، کیونکہ جس کو لے کر ابھی باقاعدہ طور پر جو اسرائیلی اخبار ہے معریف، اس نے یہ رپورٹ کیا، اس نے کہا کہ واٹ از ہیپننگ ایٹ دا نیوکلیر ریئیکٹر ان ڈیمونا، ون ریویلیشن دیٹ شاکڈ دا ہول ورلڈ، ایک ریویل نے پوری دنیا کو شاک کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ وہاں پر نیوکلیر جو سائٹ ہے وہ ڈیمونا ریئیکٹر کے اندر وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اس کی یہ پورے کا پورا آرٹیکل ہے جس میں جو ایسوسیٹڈ پریس جو ہے اس نے سیٹلائٹ امیجز جو ہیں وہ ریویل کی ہیں، جس میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ایک میسو کنسٹرکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے کہاں پہ، جو ریئیکٹر ڈیمونا ہے وہاں پر، اور نیو ریئیکٹر اور نیوکلیر ویپنز اسمبلی فیسلٹی، کہ یہ کیا کوئی نیا جو ایٹمی ہتھیار بنایا جا رہا ہے یا پھر کچھ ایسا ہو رہا ہے جو بڑا سسپیشیس ہے، جس کو لے کر پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ لیکن ہاں، اگر آپ جو ہے وہ آئی اے ای اے کے انڈر ہیں تو آپ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے، لیکن انہوں نے تو وہ اگریمنٹ سائن نہیں کیا ہوا، تو اس وجہ سے ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے اور یہ جواب دہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ایران کے اوپر ضرور پریشر ہے کہ آپ جو ہے وہ جواب دہی دیں، اور اس کے علاوہ آپ گزارا نہیں ہے۔ تو یہ معاملات دن بدن جو خطرناک اور ورسٹ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک تقریباً 160 میٹر گہرائی تک جو ایک نئی کنسٹرکشن کی ہے تاکہ وہاں پر اپنے جو جوہری ہتھیار ہیں ان کو وہاں پر موو کیا جائے اور ان کو پروٹیکشن میں لایا جائے، جیسا کہ ایران جو ہے اس کے حوالے سے کل خبر سامنے آئی تھی۔ تو اب نئی چیزیں جو ہے وہ ریویل ہو رہی ہیں، جو کہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی لڑائی کے اندر تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، تاکہ اپنے ایسٹس کو محفوظ کرتے ہوئے اپنے دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پہنچایا جا سکے۔ تو یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔